الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. دروشی پڑھیں. گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع رکھا تھا اور وہ موضوع توبہ کا موضوع تھا کہ جو انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ جل جلالہ سے مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کی صفت بھی تواب ہے. اللہ جل جلالہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے اپنی عظمت کے تحت، اپنی کبریائی کے تحت اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. اس سلسلے میں احادیث سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے. آج کی اس نشست میں بھی اللہ جل جلالہ کی توفیق سے چند اور احادیث کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے ایک فرد کا حال سنایا. آپ نے صحابہ کو بتایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک ایسا آدمی بھی تھا کہ جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کتنا گناہگار آدمی ہوں، میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. ایک جان کو مارنا بہت بڑا ظلم ہے، ایک انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، تو میں نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا. جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو وہ ایک راہب کے پاس گیا اور جا کر راہب صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ جناب میں نے اس طرح اپنی زندگی کے اندر 99 لوگوں کو قتل کیا.
کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس راہب نے جواب دیا کہ ایک جان کو قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے، تم نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، تمہاری توبہ کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب تعداد کتنی ہوگی؟ 100 پوری ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ کسی عالم فاضل کی تلاش میں نکلا کہ جس سے یہ امید مل جائے کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، تو اس نے اللہ والے سے ملاقات کر کے اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے تھے، پھر میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا تھا توبہ قبول ہونے کا، تو اس نے مجھے جواب دیا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس اللہ والے نے جواب دیا آپ اللہ کے حضور استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ تواب ہے، غفور الرحیم ہے، وہ ضرور بضرور تیری توبہ کو قبول کر کے تجھے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک نسخہ کیمیا بتانے لگا ہوں، ایک ترکیب اور حل بتانے لگا ہوں۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے کہ جس بستی کے اندر تیری رہائش ہے وہ بستی گناہگاروں کی ہے، اور مجلس کا، صحبت کا بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے، تو فلاں بستی میں چلا جا، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، اپنی زندگی کے بقیہ ایام اس بستی میں گزار کر اللہ سے توبہ اور استغفار کر، اللہ تیری توبہ کو ضرور قبول کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اپنی بستی سے نکلا، تھوڑی دیر چلا، چلنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو عذاب دینے والے فرشتے بھی آگے، رحمت والے فرشتے بھی آگے، دونوں کا جھگڑا ہونے لگا۔ عذاب دینے والے فرشتے جھگڑا کرنے لگے کہ چونکہ ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی تو اس لیے یہ گناہگار ہے، اس کا شمار گناہگاروں میں ہوتا ہے، تو ہم اس کی روح لیں گے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے چونکہ یہ توبہ کا ارادہ کر چکا ہے اس لیے ہم اس کی روح کو قبض کریں گے۔ اللہ جل جلالہ نے ایک اور فرشتے کو انسانی شکل میں فیصل و جج بنا کر بھیج دیا کہ بھائی جھگڑتے کیوں ہو، تم اس طرح کرو، زمین کو ماپ لو، زمین کا فاصلہ ماپ لو، اگر یہ بندہ گناہگاروں کی بستی کی زیادہ قریب ہے تو عذاب والے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیں گے، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کی زیادہ قریب ہے تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے یہ بتایا کہ اس کی جب زمین کو ماپا گیا، حقیقت در حقیقت وہ گناہگاروں والی بستی کے زیادہ قریب تھا، لیکن چونکہ وہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، رحمت خداوندی جوش میں آ چکی تھی، اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ جل جلالہ نے زمین کو حکم دیا کہ گناہگاروں کی بستی تم اس طرح کرو، سکڑ جاؤ۔ رحمت والی زمین جہاں اللہ والے رہتے تھے اس زمین کو حکم دیا اور پھیل جا، اور جب زمین کا فاصلہ کیا گیا تو ایک بالش کے فاصلے سے رحمت والی فرشتوں کے حق میں فیصلہ آ گیا، اور یوں اللہ جل جلالہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ انسان کے مانگنے میں کمی ہے، میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے، اللہ جل جلالہ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن دو بندوں کو اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، دونوں کا جب فیصلہ آئے گا دونوں کا فیصلہ جہنم کا ہوگا، ان دونوں کو جہنم کے اندر گرا دو، جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ جب دونوں کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہوا، ایک بھاگتا ہوا جہنم کی طرف چلا جائے گا،
دوسرا جائے گا، رکے گا، دیکھے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، پھر آہستہ چلے گا۔ اللہ جل جلالہ دونوں کو واپس بلائیں گے، تم بھی واپس آ جاؤ بھاگنے والے، تم بھی واپس آ جاؤ آہستہ چلنے والے۔ سوال کریں گے اللہ باوجود علم کے سوال کریں گے، تم بھاگ کر کیوں گئے؟ بھاگنے والے تم بھاگ کر کیوں گئے؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، آج تیرا یہ حکم بھی نہ پورا کرے اس لیے میں جہنم کی طرف بھاگ کر گیا، تم کیوں ایسا چلے؟ یا اللہ تیرا دربار ایسا ہے جس سے کبھی نہ امیدی نہیں ہو سکتی، میں یہ امید کر رہا تھا آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، دونوں کو معاف کیا، دونوں کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ جل جلالہ کی کیسی رحمت ہے، کیسی مغفرت ہے، کیسی اس کی رحمت اپنے انسان کے لیے، اس بنی آدم کے لیے جوش مار کر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی گناہوں سے لدا پدا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، جب جوانی تھی، طاقت تھی، پیسہ تھا، مال تھا، دیگر چیزیں تھی، گناہ کرتا رہا، اپنے رب کو یاد نہ کیا، اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ جب بوڑھا ہو گیا، بازوؤں کے اندر، جسم کے اندر، ٹانگوں کے اندر طاقت نہ رہی، تو پھر جب یہ سارے معاملات ہونے لگے تو پھر آ کر کہتا کیا ہے؟ مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھ کے اپنے رب کے حضور آ کر جب یہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں جا میں نے تجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو فرشتے یہ منظر دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ اے اللہ یہ ساری زندگی گناہوں میں گزارتا رہا، ساری زندگی تجھے ناراض کرتا رہا، آج تیرے دربار میں آ کر، وہ بھی جب اس کی اپنی ضرورت تھی، وہ بھی جب اس کے جسم میں طاقت ختم ہو چکی تھی، وہ بھی جب اس کے بازو کام نہیں کر رہے تھے، وہ بھی جب اس کی اپنی آل اولاد کام نہیں آ رہی تھی، اس وقت میں کہ جب سارے جہان والوں نے اسے دھتکار دیا، آج آپ اسے معاف فرما رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو کیا کر دیا؟ بولے بھائی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے اس غصے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ غالب ہے۔ حدیث کے اندر ایک عجیب واقعہ آتا ہے، میں نے وہ واقعہ پڑھا، پہلے بھی پڑھتے رہتے ہیں، میں نے آج بھی پڑھا، میں حیران ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ کیسی عجیب رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس دیہاتی نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، ابھی وہ آپ کے دربار میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جا کر کہو اپنے میرے نبی سے کہ اس بندے کو بتا دے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندے کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، لیکن اس پر نہ رہنا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر! جب اس بندے نے یہ بات سنی، دیہاتی نے، تو کہنے لگا اچھا اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور کیا پیغام ہے جی؟ اور پیغام یہ ہے کہ صرف اس پر نہ رہنا، ہم حساب و کتاب بھی لیں گے اور ذرے ذرے کا حساب لیں گے۔ اللہ! دیہاتی کہنے لگا کیوں؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہم اپنے حساب و کتاب کے معاملے میں، اپنے لین دین کے معاملے میں ذرا ذرا کا حساب نہیں کرتے، موٹا موٹا حساب کر کے فارغ ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ تو ہمارا مالک ہے، پالنہار ہے، روز جزا کا بھی مالک ہے، وہ ہم سے ذرے ذرے کا حساب لے گا؟ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دیہاتی کو بتا دو کہ ہم اس کے ذرے ذرے کا حساب لیں گے۔ دیہاتی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اگر اللہ ہم سے ذرے ذرے کا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی صحابہ تھر تھرا گئے، کانپ اٹھے کہ یہ کیسے جملے بول گیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا رک جاؤ، اس کی بات مکمل کرنے دو۔ دیہاتی تو اللہ سے کس چیز کا حساب لے گا؟ تو دیہاتی نے جواب دیا اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی مغفرت کا حساب لوں گا۔ اللہ اگر میری خطاؤں کا حساب لے گا میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ اللہ اگر میرے بخل کا حساب لے گا میں اس کی جود و سخا کا حساب لوں گا۔ اللہ جب دیہاتی نے الفاظ کہے اور کس دل کے ساتھ کہے، جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین نے پیغام دیا اے اللہ کے نبی اس دیہاتی کو بتا دو، اس کو خوشخبری دے دو، نہ یہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اللہ اور یہ دیہاتی جنت کے اندر میرے نبی کا ساتھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا، مشکل کشا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عجیب دیہاتی کے الفاظ تھے، اور کس دل کے ساتھ اس نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی ہدایت اتنی پسند آئی کہ اس کو جنت کے اندر میرے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ سامعین، وجہ یہی ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری التجائے کرنے میں کمی ہے، خدا کے عطا کرنے میں، اس کے معاف کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے گزشتہ جو میں عرض بھی کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ اپنے دربار میں چراغاں کرواتے ہیں اور کہتے ہیں آج میرے بندے نے میرے ساتھ کیا کر لی؟ صلح کر لی۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ جب اللہ کے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری طرف ایک قدم آئے تو ہم اس کی طرف اپنی شان کریمی کے مطابق 10 قدم آتے ہیں۔ اگر وہ چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف بھاگ کر آتی ہے، لپک کر آتی ہے، اور بندہ جب اپنے رب کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے تو رحمت خداوندی جوش مارتے ہوئے اس کی توبہ کا فیصلہ فرما کر اس کو معاف فرما دیا کرتی ہے۔ اور جرم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑا جرم ہو گیا، لیکن جرم کتنے سے بڑا کیوں نہ ہو، شرک جیسا بڑا ظلم اگر انسان نے اپنی زندگی کے اندر شرک کی معافی مانگ لی، اپنی زندگی کے اندر شرک کی معافی مانگ لی، تو اللہ جل جلالہ شرک جیسا بڑا گناہ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ وحشی آیا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جب اس کو اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا بڑی دیر کے بعد، تو وحشی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اسلام کی حقانیت میرے اوپر واضح ہو چکی ہے، اسلام کی حقانیت میں سمجھ چکا ہوں، میں آپ کے دربار میں آ کر توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ آیات میرے آڑے آ رہی ہیں، مجھے ان آیات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ذرا ان آیات کی تشریح مجھے سمجھا دیں۔ آپ نے فرمایا کون سی آیات ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے اور قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ جو زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اس کے بعد اگر توبہ نہیں کرتے تو ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ آیت میرے سامنے آ رہی ہے، اور میں نے قتل بھی کیے ہیں، میں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پکارا ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، تو جب یہ گناہ دیکھتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں آگے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے یہ آیت پڑھ تو لی، آگے پڑھو نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ آپ نے فرمایا الا من تاب، جس نے توبہ کر لی اور عمل صالح کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ اچھا جی، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن شرائط بہت زیادہ آ گئی کہ ایمان بھی لانا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اور ساری زندگی نیک عمل بھی کرنے ہیں، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا۔ تو آپ نے اپنی اگلی آیات بھیج دی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ فیصلہ تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک جیسا گناہ معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیے جو گناہ بھی معاف کر دے۔ تو پھر اس نے کہا کہ
یہ تو پھر قید آ گئی، پھر شرط آ گئی کہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے، جواب کا انتظار کرنے لگے. اللہ جل جلالہ نے عجیب جواب بھیج دیا، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی ہے. وہ جواب کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، میں ان کو کہتا ہوں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جل جلالہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. جب یہ آیت نازل ہوئی، وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا، آ کر کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا اب میرا دل مطمئن ہو چکا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحشی میں نے تیرا اسلام قبول تو کر لیا، تو نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن وحشی میرے سامنے نہیں آنا، کوشش کرنا میرے سامنے نہیں آنا. کیوں؟ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آ جایا کرتا ہے، جس کو تو نے ظلمن قتل کر دیا تھا، جس کی آنکھیں تم نے نکال لی تھی، جس کے کان تم نے نکال لیے تھے، جس کی ناک تم نے کاٹ دی تھی، جس کی زبان تم نے نکال دی تھی. جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کا غم تازہ ہو جایا کرتا ہے. تیرا اسلام تو قبول کر لیا، تو مسلمان تو ہو گیا، لیکن اب کوشش کرنی میرے سامنے نہیں آنا. کیوں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ حدیث کے واقعات ہیں، یہ حدیث کے واقعات میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کسی نے اپنی جان کے اوپر گناہوں کے ساتھ ظلم کر لیا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ جل جلالہ کے دربار میں آ جائے، 2 نفل پڑھ لے، ہاتھ اٹھا لے کہ اے اللہ میں گناہ کر چکا ہوں تو انہیں معاف فرما دے، تو اللہ ضرور بضرور اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ.